السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس 21 فضل الفاتحة وفرضية قراءتها في الصلاة۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور نماز کے اندر اس کی فرضیت۔ سورہ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے اور اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اس انداز سے بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ، ام الکتاب، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشفاء وغیرہ، اس کے بہت سارے نام ہیں اور کثرت نام کی کثرت اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے اس کی فرضیت ثابت ہوگی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق سنیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو سعید المعلی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں: کنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجیب، کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو میں نہیں آ سکا، میں جواب نہیں دیا۔ آپ نے پوچھا: فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، فقال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا: اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں زندگی بخشی ہے، خوشگوار چیزیں عطا کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا، آج سکھاؤں گا، جو قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے، بلکہ اس تمام سورتوں میں سب سے عظیم ہے، اور اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعید ابن معلی کہتے ہیں: پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فلما اراد ان يخرج قلت له الم تقل لأعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن۔ آپ نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے یاد دہانی کروائی اللہ کے رسول کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک عظیم سورت بتاؤں گا، سکھاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے اور یہ مجھے عنایت کی گئی ہے۔ اس حدیث سے سورہ فاتحہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کی، قرآن کریم کی سب سے اہم صورت بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیدا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کے اوپر جو ہے آواز سنائی دی، تو انہوں نے آسمان کی بلندی پہ اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یہ ایسا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ فنزل منه ملک فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم۔ کہا کہ اسے ایک فرشتہ اترا ہے اس دروازے سے جو روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور اس نے سلام کیا، اس کے بعد کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک،
فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتہ، کہ 2 نور کی بشارت حاصل کیجئے، اور وہ 2 نور آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وہ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ایک حرف بھی آپ نہیں پڑھیں گے مگر وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے سورہ فاتحہ غیر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ کہا گیا ابو ہریرہ سے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا اپنے جی میں اسے پڑھ لو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان عبادہ ابن صامت یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، مسلم۔ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءۃ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، قرأت بھاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پڑھو، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ احادیث چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی جس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔